السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، پیس ٹی وی اردو میں ہم آپ کے لیے ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ اہم موضوع ہے عفو درگزر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عفو درگزر یعنی معاف کرنا، درگزر کر دینا۔ کسی سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو دل سے نکال دینا، خندہ پیشانی سے دوسرے کی دی ہوئی تکلیف کو گوارا کر لینا، اس کو عفو درگزر کہتے ہیں۔ یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے، لیکن ہم اس تعلیم سے بھی کوسوں دور ہیں۔ ہمارا گھمنڈ، ہمارا تکبر، ہماری کینہ پروری، ہماری تنگ دلی اور تنگ ظرفی ہم کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں کرتی۔ پڑوسیوں کو معاف کریے، رشتہ داروں کو معاف کیجیے۔ اگر آپ کینہ لیے بیٹھے رہیں گے، اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں، تو پڑوسی کے ہاں شادی ہوئی، پچھلا کوئی کینہ ہے، کوئی شکایت ہے، وہ غبار بیٹھا ہوا ہے، اب اس کی شادی میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ رشتہ دار سے کوئی تکلیف ہوئی، دل میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ہاں کوئی بھی تقریب ہوئی، جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر عفو درگزر عام ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل ہو جائے تو یہ دقتیں دور ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، اور جو تمہارے پر زیادتی کرے اس کو معاف کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، بدلے میں تعلقات جوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ تعلقات جوڑنے والا تو وہ ہے کہ جس سے تعلق کاٹا جائے اور وہ تعلق جوڑ دے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیسی تھی معاف کرنے کے بارے میں۔ آپ کو تو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مکے کا ذرہ ذرہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ جب پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، تو ابو لہب جو آپ کے خاندان کا تھا وہ کھڑا ہوا مجمع میں اور کہا، تبا لک الہذا دعوتنا، خدا تمہیں برباد کرے، تم نے ہم کو اسی لیے بلایا تھا۔ یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں شروع ہو گئی۔ کوئی آپ کے چہرے انور پر مٹی ڈالتا تھا، کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجھڑی آپ کے سر پہ لا کے رکھ دیا اور سجدے میں آپ کا سر اٹھ ہی نہیں رہا۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا تو وہ آئیں اور انہوں نے اوجھڑی سر سے اٹھائی اور رکھنے والوں کو سخت و سست کہا، تب جا کر حضرت اپنا سر سجدے سے اٹھا سکے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ اور شاید آپ کو معلوم ہو، اور نہیں معلوم ہے تو اب معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے حمایتیوں کو ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا، جس کو شیب ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب کی گھاٹی، پہاڑوں کے بیچ میں ایک علاقہ تھا جو ابو طالب کی ملکیت تھا، وہاں سب کو بھیج دیا گیا کہ بس یہیں آپ لوگ رہیے، نہ آپ کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ لین دین کرے گا، نہ شادی بیاہ کرے گا۔ 2-3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے اس میں محصور رہے۔ فاقے کی نوبت آ گئی، بچے بلبلا دیتے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن قریش کو رحم نہیں آیا۔ 3 سال کے بعد چند لوگوں نے ہمت کی اور وہ مقاطعے کی جو تحریر خانہ کعبہ میں لٹکی ہوئی تھی اس کو دیمک چاٹ گئے، صرف اللہ کا نام اس میں رہ گیا۔ کسی نے بتایا کہ اللہ کا نام صرف باقی و باقی سب ختم ہو گیا۔ جب یہ چیز دیکھی تب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ
ابو لہب اور ابو جہل جھوٹے ہیں جنہوں نے یہ بائیکاٹ کی تحریر لٹکائی ہے اور سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تب جا کر آپ کا مقاطعہ ختم ہوا ہے۔ اس کے بعد بی بی خدیجہ کا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا، پھر تو آپ کی تکلیفوں کی برسات شروع ہو گئی، جیسے تکلیفیں برس رہی ہیں آپ کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ مکے میں کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں، تو طائف چلے گئے، شاید وہاں پر کچھ تسلی اور کچھ دلجوئی کا سامان مہیا ہو۔ چنانچہ ایک سردار سے بات کی کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اگر تم قبول کر لو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی سرفرازی اور سرداری اللہ دے گا۔ تو اس کمبخت نے کیا کہا کہ جس کے پاس سواری کے لیے ایک معمولی گھوڑی تک نہیں ہے، ہم اس کی بات کیا سنیں، ہم نہیں سن پائیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ ہم تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تیسرے نے کہا ہم آپ سے اس لیے بات نہیں کرنا چاہتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو جھٹلانا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹوں کے ہم منہ نہیں لگنا چاہتے۔ بہرحال تینوں سرداروں نے ٹکاسا جواب دے دیا۔ آپ مکے کے زخمی تھے، مکے کے دھتکارے ہوئے تھے، مکے سے زخم کھائے ہوئے تھے، طائف آئے کہ شاید یہاں پر کچھ سکون ملے گا، مگر طائف تو مکے سے بھی زیادہ سخت نکلا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم میری بات نہیں مانتے، تم میری مدد کے لیے تیار نہیں، تو کم سے کم مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی میرے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرو۔ لیکن وہ خبیث بجائے اس کے کہ خاموش رہتے، انہوں نے اوباش اور شریر لڑکوں کو لگا دیا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے پھر مکے کی طرف واپس آ رہے ہیں، اور شریر لڑکے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت کی ایڑیاں خون سے بھر گئی۔ بقول شاعر کے کہ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ ایک باغ کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ میں کمزور ہوں، میرے پاس تدبیریں نہیں ہیں، لوگوں نے مجھے حقیر سمجھ لیا ہے، آپ کے علاوہ اور میں کس سے اپنا دکھڑا بیان کروں، آپ کے علاوہ اور کس کے سامنے میں اپنی بپتا و مصیبت رکھوں، اللہم انت ربی و رب المستضعفین، اے اللہ تمام کمزوروں کا سہارا آپ ہیں اور میرا بھی سہارا آپ ہی ہیں۔ آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، الی بعید یتجہمنی، ایسے لوگ ہیں جو مجھے دھتکار رہے ہیں، ایسے دشمن ہیں کہ جن کے ہاتھ میں میری باغ ڈور ہے، اے اللہ تیری عافیت اور تیرا دیا ہوا آرام، اس میں تو میرے لیے زیادہ گنجائش تھی، اے اللہ اس مصیبت کو ہٹا دے اور میرے لیے عافیت کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ راضی ہیں تو یہ مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں۔ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تیرے نور کی پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں تیری ذات کے طفیل میں یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہے تو جب تک تیری مرضی ہے میں اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا رہوں گا۔ بہرحال ٹوٹے ہوئے دل سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا کہ محمد اگر تم چاہو، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر تم چاہو تو پہاڑوں کے بیچ میں ان بدبختوں کو پیس دیا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر دیکھو، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے لبریز کر دی تھی، پورے جسم کو لہو لہان کر دیا تھا، حالانکہ آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ تو صرف ان کے پڑوس اور حمایت میں رہنے کے لیے آئے تھے، آپ چاہتے تو دو پہاڑوں کے بیچ میں پسوا دیتے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ آپ نے فرشتوں سے جواب دیا کہ خدا نے مجھے قہر بنا کر نہیں بھیجا، خدا نے مجھے عذاب بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لوگ اگر ہدایت پر نہیں آتے تو میں نا امید نہیں ہوں، ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ہدایت پر آئیں اور توحید کا پرچم ان کے ہاتھ سے بلند ہو۔ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی عفو درگزر کرنے کی، یعنی اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی۔ مکہ فتح ہوا، کوئی آدمی نہیں بچا کہ جس کا سر جھک نہ گیا ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مکے کے چاروں کھوٹوں میں اسلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ اب آپ خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا معاشرہ قریش ما انا فاعل بکم، اے قریش کے سردارو بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ ان میں وہ بھی تھے جو راستے میں کانٹے بچھا دیتے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے مٹی ڈالی تھی، ان میں وہ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر اجڑی رکھ دیتے تھے سجدے میں۔ آپ نے سب کو خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بادشاہ ہیں۔ اب آپ بے آسرا نہیں رہے، پوری 10,000 کی فوج نے مکے کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10,000 فوج سے کسی کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن بدلہ نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انتقام نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کینہ دل میں نہیں رکھا، بلکہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر پوچھا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو قریش بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم، کہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف باپ کے بیٹے ہیں، شریف آدمی سے شرافت کے سوا اور کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، ہمیں تو آپ سے رحم اور انسانیت کی توقع ہے۔ آپ نے سب کو مسکرا کر فرمایا جاؤ، میں نے سب کو آزاد کر دیا، سب کو آزاد کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، اس کو بھی آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ من اغلق بابه فهو آمن، جو دروازے بند کر لے گا اس کو بھی جان بخش دی جائے گی۔ من القى السلاح فهو آمن، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکے کو خوریزی سے بچا لیا اور سب کو معاف کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک مشرک تھا، آپ کا جانی دشمن تھا، مکہ تو فتح ہو گیا لیکن اس نے دل سے آپ کی فتح کو تسلیم نہیں کیا، دل سے فتح کو تسلیم نہیں کیا، مگر حضرت سے مقابلے کی بھی طاقت نہیں، 10,000 فوج سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو منافقت کا سہارا لیا، غداری کا سہارا لیا، اتنا بڑا برچھا اور خنجر اس کو تیز کیا اور زہر کے پانی سے بجھایا اور اس کے بعد گریبان میں رکھ کر اور آ گیا خانہ کعبہ کے سامنے، ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8-10 سال کے بعد مکے میں آئے ہیں تو آ کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ مکے میں رہتے تھے تو روزانہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر سے آپ کو بڑی دلچسپی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ جب کسی دن بھی خانہ کعبہ کا طواف ناغہ نہیں ہوتا تھا، بارش ہو یا گرمی ہو یا سردی ہو، دن ہو یا رات ہو، برابر طواف کرتے تھے، تو اب تو 8-9 سال کے بعد آئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ جب جھوم جھوم کر طواف کریں گے اور غافل ہو جائیں گے تو میں اس برچھے سے جو زہر سے بجھایا ہوا ہے حملہ کر دوں گا اور ایک ہی حملے میں کام تمام کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس نے سوچا تھا، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف ایسا کرنے لگے جیسے بچہ اپنی ماں سے اور باپ سے لپٹ جاتا ہے۔ خانہ کعبہ سے آپ کو وہی تعلق تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، حجر اسود کو چوم رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، اور وہ بار بار کھمبے کی آڑ سے جھانک رہا ہے کہ مکمل جب غافل ہو جائیں تو میں حملہ کر دوں۔ اتنے میں جبریل امین نے خبر دی کہ آپ تو جھوم جھوم کر طواف کر رہے ہیں، آپ کو تو طواف میں مزہ آ رہا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جانی دشمن کھمبے کی آڑ سے گھات لگا رہا ہے آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے۔ غور کرو میرے دوستو، ناظرین کرام، غور فرمائیے اور اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیے کہ کیا ہمارا دل اتنا دریا ہے؟ کیا ہمارے دل میں وہ گنجائش ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں گنجائش تھی؟ ہم اور آپ کو اگر خبر ملتی تو طواف چھوڑ کر اسی کے پیچھے پڑ جاتے، مگر روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین نے خبر دی، عام آدمی کی خبر نہیں دی کہ جس پر شک کیا جائے، جبریل امین نے خبر دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سننے کے بعد اپنا اطمینان برقرار رکھا۔ آپ آگ بگولا نہیں ہوئے، آپ چراغپا نہیں ہوئے، آپ نعوذ باللہ آپے سے باہر نہیں ہوئے، بلکہ اطمینان سے مسکراتے ہوئے آپ نے یہ خبر سنی اور اپنے 7 چکر پورے کیے۔
خانہ کعبہ کا طواف جس طرح کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہے. 7 چکر پورے کرنے کے بعد آپ اس طرف بڑھے، اس کھمبے کی طرف جس کھمبے کی آڑ میں وہ کھڑا ہوا تھا. حضرت پہچان گئے کیونکہ ہجرت سے پہلے آپ اس کو جانتے تھے، اس کا نام تھا فضالہ. تو حضرت نے ذرا سا مڑ کر کہا فضالہ، یہ کھمبے کی آڑ میں کون کھڑا ہے؟ فضالہ ہے. تو اب فضالہ سنو، فضالہ خود اپنی داستان سناتے. کل تو نام فضالہ یا رسول اللہ، میں نے کہا ہاں فضالہ ہوئے اللہ کے رسول. قال ما كنت تحدث به نفسك، کیا کھچڑی پکا رہے تھے؟ کیا کھچڑی پکا رہے تھے؟ قلت لا شيء كنت اذكر الله، کہا کوئی کھچڑی نہیں پکا رہا تھا، میں تو اللہ کو یاد کر رہا تھا. فضحك رسول اللہ، حضرت ہنس پڑے کہ جان بچانے کے جھوٹ بول دیا. کھچڑی تو پکا رہا تھا قتل کرنے کی، لیکن حضرت سے ڈر کر اور فوج سے ڈر کر جھوٹ بول دیا. آپ نے فرمایا خانہ کعبہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو، استغفر اللہ، اللہ سے معافی چاہو. اس کے بعد حضرت آپے سے باہر نہیں ہوئے، حضرت کی آنکھیں لال پیلی نہیں ہوئی، میری طرف بڑھے. دشمنوں کی طرح نہیں، دوستوں کی طرح، معاندانہ نہیں بلکہ مشفقانہ. ثم تقدم الیہ، پھر میری طرف بڑھے یہاں تک کہ میرے قریب آ گئے. ووضع یدہ علی صدری، اور اپنا دست شفقت میرے سینے پہ رکھ دیا. غور کر رہے ہیں ناظرین، کس کے سینے پہ رکھ دیا؟ اس شخص کے سینے پہ ہاتھ شفقت کا رکھ دیا جس کے سینے میں خنجر لگا ہوا ہے، زہر بجھا ہوا خنجر لگا ہوا ہے، اس سینے پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا. یہ ہے نبی کی دریا دلی، یہ ہے نبی کی سیر چشمی، یہ ہے نبی کی وسیع القلبی، یہ ہے نبی کا عفو درگزر. ہمارے دل، ہمارے دماغ کتنے چھوٹے ہیں. نبی ان کو بھی معاف کر رہے ہیں جو کانٹے بچھاتے تھے، ان کو بھی معاف کر رہے ہیں جو چہرے انور پہ مٹی ڈالتے تھے، ان کو بھی معاف کر رہے ہیں کہ جو سجدے کے حالت میں اوجھل رکھ دیتے تھے. پھر ان سے بھی بڑھ کر اس کو بھی معاف کر رہے ہیں جو آپ کی جان کے پیچھے پڑا ہوا قاتل بن کر کھڑا ہے خانہ کعبہ کے سامنے، اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا. ہم اپنے پڑوسی کو نہیں معاف کر سکتے، ہم اپنے رشتے دار کو نہیں معاف کر سکتے. ہمارا کینہ، ہمارا حسد اتنا بڑھا ہوا ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں فضالہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سینے پہ رکھ دیا. میں نے اپنے سینے میں آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی اور میرے دل کی دنیا بدل گئی. میں نے کہا اللہ کے رسول، اب میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، اب اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ آپ کے دست پر میں اسلام کی بیعت کر لوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو دوستو، ایمان و عمل کی دنیا میں اس طرح گزارا کرتے ہیں، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، احسان سے مارا کرتے ہیں. ایک اور مثال لیجئے تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کتنے دور ہیں. وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ معلوم ہے آپ کو؟ احد کی لڑائی میں حضرت حمزہ کو اس نے شہید کیا دھوکے سے، اور پھر ہندا نے حضرت حمزہ کے کان اور ناک کاٹ کر چبائے، مسلح کیا. تمام لوگ، جو لوگ ان کے رشتہ دار شہید ہوئے تھے احد میں، ان کو رو رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کو رہتے کہ میرے چچا کو کتنی بے دردی سے قتل کیا گیا. حضرت نے مکہ فتح کر لیا، یہ وحشی مکے سے بھاگ کر طائف چلا گیا کہ چلو وہاں پناہ لے لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جھنڈے وہاں بھی پہنچ گئے. تھوڑے دنوں کے بعد مکے سے آپ نے کوچ کیا، طائف کو بھی فتح کر لیا. تو کسی نے کہا وحشی دنیا کے کسی کونے میں جاؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ساتھ نہیں چھوڑے گی، تمہارا دبوچ لیا جائے گا تم کو. خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، کلمہ پڑھ لو. تو کہتے ہیں کہ طائف کو فتح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں طائف میں پناہ لیے ہوئے تھا، چھپا ہوا تھا، مکے سے بھاگا طائف میں آیا، طائف میں بھی آ گئے. تو پھر میں نے کہا اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کلمہ پڑھ لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا جو مال غنیمت تھا اس کو تقسیم کر رہے تھے، اور میں آپ کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مبارک اٹھایا. آپ نے فرمایا اوحشی، یہ وحشی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں وحشی ہوں اللہ کے رسول. فرمایا قاتل حمزہ، وہی وحشی جس نے میرے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں میں وہی گناہگار ہوں.
جس کے ہاتھوں سے یہ کالا کارنامہ انجام پایا. آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھو. وہ حدثنی کیف قتلت حمزہ، بیٹھو بتاؤ کہ حمزہ کو تم نے کس طرح شہید کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیا. آپ نے بڑی توجہ سے سنا. فلما فرغت من حدیثی، جب میں اپنا واقعہ بیان کر کے فارغ ہوا تو حضرت نے فرمایا دیکھو تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم اسلام میں داخل ہو گئے، تم کو اسلام سے کوئی خارج نہیں کر سکتا، لیکن تم میرے سامنے رہتے ہو تو مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے. غیب انی وجہک فلا ارینک، تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، لیکن میری نظروں کے سامنے نہ پڑھو. میری نظروں کے سامنے پڑھتے تو میرے دل میں غبار آ جاتا ہے. امتی کے حق میں یہ تباہ کن ہے کہ نبی کے دل میں اس کی طرف سے بال آ جائے، لہذا تم میری نظروں سے ہٹے رہو. غور فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر چشمی کو کہ وہ شخص جس کو دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، کیونکہ جب ان کو اوپر نظر پڑتی تھی تو حضرت کو اپنا چچا یاد آ جاتا تھا، ایسے شخص کو بھی رسول اللہ نے معاف کیا اور اس کو زندہ رہنے کا حق دیا. یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کی عادت. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. تو یہ اسباق آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ کیا ان سے آپ سبق لینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ اپنے پڑوسیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ ان اسباق سے ایک سبق لے کر اور تہیا کریں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اب بھی آپ کے دلوں کو دھو دے اور آپ کی آخرت کو سنوار دے. شنیدم کہ مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ. ہم نے سنا ہے کہ جو اللہ کے اچھے بندے تھے وہ دشمنوں کو بھی تنگ نہیں کرتے تھے. شنیدم کی مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ. تو راقع میسر شودی مقام کی بات دوستانت خلافت و جنگ. تم اس مقام پر کہاں پہنچ سکتے ہو؟ تمہاری تو اپنے دوستوں سے ہی لڑائی ہے، پڑوسیوں سے لڑائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اگر ہم اپنائیں تو ہمارے تعلقات کی جو تلخیاں اور کڑواہٹیں ہیں وہ کڑواہٹیں ختم ہو جائیں اور ہمارے تعلقات مٹھاس میں تبدیل ہو جائیں. پڑوسی ہم سے محبت کرنے لگیں، رشتہ دار ہم سے محبت کرنے لگیں تو ہماری زندگی کے اندر لطف آ جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.